بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، پچھلی 5 ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ خلیفہ سوم یعنی کہ تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اعتراضات لگائے گئے، جو ان کے خلاف سازشیں کی گئی، وہ کیا سازشیں تھیں اور ان کی حقیقت کیا تھی، اصلی واقعات کیا تھے، اور ان واقعات کو رنگ دے کر ان کو کس طرح عوام کے سامنے پیش کیا گیا، اور خلیفہ سوم کو یعنی کہ تیسرے خلیفہ کو کس طرح سے ان سازشوں کا کر کے بدنام کیا گیا۔ تو سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں کچھ آپ کے ساتھ اس طرح سے شیئر کیا جائے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سازشوں کے بعد ان کو ختم کرنے کے لیے کچھ اصلاحات کی، کچھ انہوں نے ان سازشوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ جو اقدامات کرنے چاہے وہ کیا تھے۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، یہ حقیقت ہے کہ ان تمام الزامات کی جن کی بنیاد پر یہ سازش، یہ فتنہ کھڑا کیا گیا، اس فتنے کی عمارت کو کھڑا کیا گیا، تو اس حد تک یہ مکمل ہو چکی تھی کہ اب اس عمارت کو گرانا، اس کو انہدام کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ تاہم پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان شورش کو ختم کرنے کے لیے اصلاحات اور شکایتوں کے ازالے کی ایک آخری کوشش کی، اور وہ کوشش یہ تھی کہ انہوں نے تمام اعمال کو اپنے دارالخلافہ میں طلب کیا، جتنے بھی ان کے اعمال تھے دوسرے یعنی کہ جو ولی تھے دوسرے علاقوں میں، ان کو انہوں نے دارالخلافہ مدینہ میں طلب کیا۔ تو سامعین کرام، اس کے متعلق انہوں نے ایک مجلس شورا کا منعقد کی، ایک مجلس شورا جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سامعین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر تقریر کے بعد موجودہ شورش کو ختم کرنے کے متعلق ہر ایک سے رائے طلب کی کہ ان کے اعمال کیا رائے دیتے ہیں۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، امیر المومنین، میرا خیال ہے کہ اس وقت کسی ملک پر فوج کشی کر دی جائے، یعنی کہ کسی دوسرے غیر مسلم ملک پر حملہ کر دیا جائے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ جہاد میں مشغول ہو جائیں گے، تو اس فتنہ فساد کی آگ جو ہے یہ خود بخود ہی سرد ہو جائے گی، یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام، اس کے بعد سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موجودہ شورش جو ہے یہ صرف ایک جماعت کی وجہ سے ہے، اگر ہم اس جماعت کے جو سرگناہ ہیں یعنی کہ اس جماعت کے جو بڑے ہیں، اگر ہم ان کو قتل کر دیں تو مفسدین کا شرازہ بکھر جائے گا، اور یوں یہ جو مفسدین ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور یہ شورش بھی ختم ہو جائے گی، اور ملک میں کامل امن و امان پیدا ہو جائے گا۔ تو سامنے اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر ایک عامل یعنی کہ جو عامل ہیں وہ اپنے اپنے صوبے میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری لیں، اور اسی طرح میں اپنے ملک کا ضامن یعنی کہ ملک شام کے وہ وہاں پر عامل تھے،
تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک شام کا ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو سامعین کرام اس کے بعد عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شورش پسند گروہ حریص و طمع ہیں، یعنی کہ وہ لالچی لوگ ہیں۔ اگر ان کے لیے مال و زر کا بندوبست کر دیے جائے تو ان کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ اور سامعین کرام اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کی بے اعتدالیوں نے لوگوں کو احتجاج کرنے پر آمادہ کیا ہے، تو اس کے ادراک کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے صرف دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ عدل و انصاف سے کام لیجئے یا خلافت سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، یعنی کہ خلافت کو چھوڑ دیجئے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر یہ دونوں ہی آپ کو ناپسند ہوں تو پھر جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ چاہیں وہ کیجئے۔ تو سامعین کرام اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تعجب کا اظہار کیا، بہت ہی تعجب سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا افسوس، کیا تم میری نسبت ایسی رائے رکھتے ہو؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خاموش رہے، لیکن جیسے ہی سارا مجمع منتشر ہو گیا، سب لوگ چلے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ اور اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یا امیر المومنین، آپ مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں۔ مجمع عام میں نے جو رائے دی وہ صرف نمائشی تھی، دکھاوا تھا، تاکہ مفسدین مجھ سے اپنا ہم خیال مجھے سمجھیں اور جو وہ چاہتے ہیں اپنا راز مجھے بتائیں، مجھے اپنا رازدار بنا لیں، اور اس طرح میں ان کے راز جان جاؤں اور پھر ان کے راز سے آپ کو مطلع کر دوں اور آپ ان کے شر سے بچ سکیں۔ اگرچہ یہ عذر معقول اور دل نشین نہ تھا، تاہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ سامعین کرام مجلس شورا کے ارکان نے اگرچہ اپنے اپنے خیالات کے مطابق مفید رائے اپنی جو تھی وہ مشورے دیے تھے، لیکن ان میں سے کسی رائے سے بھی اصل مرض کا ازالہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اصلاح ملک کا کوئی مکمل دستور العمل تیار نہ ہو سکا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام اعمال کو واپس کر دیا۔ سامعین کرام ہماری آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، جانیں گے اس کے بعد کیا ہوا کل کی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔